اینڈ میم ڈو یو تھنک کہ اس نام کی وجہ سے یا یہ جو سیل بن گیا ہے اس سے لبنان کا مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں وہ تو اسرائیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سیل پہ تو نہیں ڈیپینڈ کرے گا، وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکہ کتنا دباؤ ڈالتا ہے اسرائیل پہ، اور امریکہ آیا روک پا سکتا ہے اسرائیل کو یا نہیں. سو اٹ آل ڈیپینڈس آن واشنگٹن اینڈ دی اماؤنٹ آف پریشر اٹ کین برنگ ٹو بیئر آن اسرائیل. سیل تو آپ جتنے مرضی بنا لیں لیکن ٹھیک ہے، سیل از امپورٹنٹ بیکاز اس سے دونوں ملک جو ہیں یعنی کہ دونوں فریق ایران اور امریکہ ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن کے ذریعے بہت سارے ایشوز بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. مگر فنڈامنٹلی میرا خیال ہے بنیادی طور پہ تو یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو پریونٹ کرے فرام سیبوٹاجنگ دا پروسیس. اینڈ میم اب پروسیس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اسرائیل کے طور پہ، ایک اسپوائلر بھی ہمارے پاس موجود ہے. ان یور اوپینین یہ جو نیکسٹ 60 ڈیز ہیں کیا اس دوران کوئی اسپوائلر ہو سکتا ہے؟ یہ جو مذاکرات ہیں 60 روزہ کے، کیا یہ کسی کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں؟ اسپوائلر تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اسرائیل ہی ہو سکتا ہے، اور لبنان جو صورتحال ہے اس لیے کہ لبنان جو ہے وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں تو پوری طرح سے کورڈ ہے، یعنی کہ وہاں تو یہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ سیز فائر جو 60 دن کے لیے ہے وہ لبنان کو بھی کور کرتا ہے، اور یہ ایکسپلسٹ ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں. تو اسی کی خلاف ورزی تو کی ہے نا آلریڈی اسرائیل نے، جس پہ کہ پھر امریکہ نے کہا کہ جی سیز فائر کو پھر سے آبزرو کیا جائے. لیکن اگین سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور دوسرا چیلنج میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اپنے بیانات ہیں وہ ہر چند دنوں بعد یا ہر چند گھنٹوں بعد بلکہ پرووکیٹو بیان دیتے ہیں. ٹرو ہی گیو ویری ویری پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس، اور اس کا بھی دیکھیں اثر ہوا تھا نا ان مذاکرات کے دوران کہ دی ایرانین ڈیلیگیشن آلسو ایک پوائنٹ پہ وہ پھر کمرے میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا بیکاز انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے. سو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو نیڈس ٹو ایکسرسائز وربل ریسٹرینٹ. اینڈ ان یور اوپینین ٹرمپ صاحب کے جس طرح سے بیانات چل رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ بیانات بھی چلتے رہیں گے، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے اور سب کچھ ٹھیک رہے گا؟ یہ تو آپ صدر ٹرمپ سے پوچھیں یہ تو انہی کو پتہ ہے کہ کتنے بیان انہوں نے دینے اور کب دینے، مگر یہ تو ان کی عادت بن گئی کسی حد تک. تو ظاہر ہے دوسری سائڈ ڈسکاؤنٹ بھی کرتی ہے، لیکن اگر بہت ہی زیادہ اشتعال انگیز اگر وہ ایک بیان دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا پھر ریئیکشن تو ہوتا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ 60 دن کے لیے کتنا صبر دکھا سکتا ہے صدر ٹرمپ. ان کی عادت تو نہیں ہے، لیکن اب وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اینڈ میم ٹرمپ صاحب ایک اور بیان بھی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سولوشن آفر دے رہے ہیں وہ کہ حزب اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہم شام کو استعمال کریں گے لبنان میں. ڈو یو تھنک یہ پلان قابل قبول ہے اور یہ آگے چل کے مزید کانفلکٹ کا باعث بن سکتا ہے مڈل ایسٹ میں؟ ہاں ظاہر ہے اس کا بہت ہی میجر ایشو ہے کہ اس سے تو بالکل گڑبڑ ہو سکتی ہے اور ایک ایسکلیشن ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ کس نے بتایا ہے صدر ٹرمپ کہ سیریا ان کے جو بھی وہ کہیں گے کہ اس کے مطابق چلے گا. حزب اللہ کو دا ملٹری مائٹ آف اسرائیل تو ایلیمینیٹ نہیں کر سکی. کتنے سختوں سے لگے ہوئے، ابھی تو نہیں ہے، ابھی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ڈیکیڈز سے اسرائیل لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے حزب اللہ کو ختم کیا جائے. تو صدر ٹرمپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو صدر ٹرمپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ جغرافیہ کا پتہ ہے، اور نہ ہی ریجنل پالیٹکس کا پتہ ہے. تو اگر وہ اسرائیل نہیں کر سکا تو یہ سیریا کہاں سے کرے گا، اور کرے گا بھی کیوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اب راضی ہو گیا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پلانٹس کا IAEA سے معائنہ کروائے گا. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے اور ایک بڑی کنسیشن ہے جو ایران نے امریکہ کو دے دی ہے؟ ایران تو ہمیشہ سے راضی تھا IAEA کا، بلکہ ایران ہی کا یہ موقف تھا کہ جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے، جو کہ امریکہ کہتا رہا، ٹرمپ نے بار بار یہ کلیم کیا کہ جی ہم تو وہ انرچمنٹ جو ہے جس کو وہ نیوکلیئر ڈسٹ کہتا رہا، یہ ہم ملک سے باہر لے جائیں گے. تو اس پہ ایران نے ہمیشہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر ایران نے یہ ضرور آفر کیا تھرو آؤٹ کہ وہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنے کو تیار ہے، ہائیلی انرچ یورینیم کو، یعنی کہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کو تیار ہے IAEA کی سپرویژن میں.
تو یہ تو کوئی ان کی طرف سے کوئی کنسیشن تو نہیں. صحیح. اور یہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح سے یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. صحیح. اینڈ میم اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. یہ 60 روزہ مذاکرات میں ایک بریک تھرو کے حوالے سے کتنا اہم دورہ ہوگا؟ میرا خیال ہے دورہ ریئلی از ٹو ایکسپریس گریٹیٹیوڈ ٹو پاکستان. میں نہیں سمجھتی کہ اس کا مذاکرات سے اس طرح سے کوئی ایسی کوئی انوالومنٹ ہوگی. وہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے. اینڈ جو نیگوشیٹرز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون ہیں. اسپیکر آف ایرانین اسمبلی اینڈ آف کورس دا فارن منسٹر. تو ان کا دورہ پاکستان میں جو آ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے پاکستان ایران تعلقات اور مضبوط ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ چاہیں گے جیسے کہ ان کے باقی لیڈرز نے بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کا جو رول ہے اس کی تعریف کریں گے, اس کو سراہیں گے. and he'll express gratitude for that. Exactly. اچھا, پاکستان کے رول کی بات کی, ایک سفارتی اہم کردار ادا کیا پاکستان نے. اسی طرح قطر نے بھی ایک بہت اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے. یہ رول کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں دونوں ملکوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا. ظاہر ہے جو لیڈ میڈیٹر رہا ہے وہ پاکستان, لیکن بہت اہم سینسٹیو ٹائمز پہ قطر کی جو انٹرونشنز رہی ہیں, بلکہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے کچھ ہی دن پہلے قطر کی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ تہران میں تھی. سو بوتھ پلیڈ دیئر رول اینڈ بوتھ ہیڈ اے ویری ویری کریٹیکل رول. اور میں سمجھتی ہوں جو اس میں پازیٹیو چیز تھی, دونوں ملکوں کے درمیان بھی یعنی کہ پاکستان اور قطر کے درمیان بہت ہی کلوز کوآرڈینیشن رہی اور کلوز کوآپریشن رہی, جس سے کہ یہ معاملہ آگے جا چکا. صحیح. اینڈ میم اب جس طرح سے ٹاکس شروع ہو گئی ہیں, آگے جا کے ایران کے لیے آپ کتنا فائدہ دیکھ رہی ہیں؟ ایرانی لیڈرشپ کے لیے جس طرح سے معاشی پابندیاں ان کے اوپر سے ختم ہو گئی ہیں, تو کتنا ایکسل کرے گا ایران دنیا میں؟ دیکھیں ایران, اگر آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جائزہ لیں تو وہ اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ ایران نے امریکہ سے زیادہ کنسیشنز لیے بنسبت امریکہ نے ایران سے. سو یہ میمورینڈم تو بالکل ہی یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اٹ واز فیوریبل ٹو ایران. اور اس میں امیجیٹلی جو ان کو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ جو پابندی تھی ان کے آئل ایکسپورٹ کرنے کی, وہ ختم کر دی امریکہ نے میمورینڈم سائننگ کے فوراً بعد. اور آگے جا کے ان کے فنڈز بھی انفریز ہونے کا ظاہر ہے یہ ایشورنس ہے فرام دی امریکن سائڈ. آلدو صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اٹس کنٹینجنٹ آن گڈ بیہیویئر. تو ظاہر ہے ایران ہیز اے لاٹ ٹو بینیفٹ. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتی ہوں کہ ایران نے تو ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ دے آر اے سمبل آف ریزسٹنس. دے پریونٹڈ دا یو ایس فرام اچیونگ دیئر آبجیکٹیوز بوتھ آن دا بیٹل فیلڈ اینڈ آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. یعنی کہ دونوں جگہ ایران کا پلہ بھاری رہا, امریکہ کا نہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ میم ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا, اب جو ایران جو ہے وہ آگے جا کے بھی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہی رہے گا اور وہ اسی طرح اپنی باتیں منواتا رہے گا. باتیں منوانے کا تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی باتیں ہیں جو کہ منوانا چاہیں گے, لیکن ایران ایمرجز فرام دس ہول کانفلکٹ اسٹرانگر, مور ریزیلینٹ, مور یونائٹیڈ, اور وہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ اسٹرانگ ریجنل پارٹ کے طور پہ ابھریں گے. صحیح. اینڈ میم آپ ٹرمپ صاحب کی پوزیشن کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جس طرح سے میڈیا ٹرمپ پر تنقید کر رہا ہے, ٹرمپ صاحب کی یہ پوزیشن جو اب اوور آل نظر آ رہی ہے, جس پہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی اب وہ جو ایک پہلے پوزیشن تھی وار سے وہ اور ہے, اور جو اب پوزیشن ہے وہ اور ہے؟ ہاں ظاہر ہے اور ہے, بیکاز اس نے نہ جنگ جیت پایا, نہ ہی اس کے جو آبجیکٹیوز اس نے ڈکلیئر کیے تھے وہ کون سے اچیو کیے. ایک آبجیکٹیو نہیں اچیو کیا. اس نے کیا کہا تھا کہ میں رجیم چینج کراؤں گا ایران میں, کیا اس میں کامیاب ہوا؟ نہیں. اس نے کہا تھا میں ساری جو میسائل کیپیبلٹی ہے ایران کی وہ تباہ کر دوں گا. کیا وہ ہوا؟ نہیں. اس نے کہا تھا میں نیوکلیئر جو بھی ہے ان کے پاس انسٹالیشنز وغیرہ, بار بار کہتا تھا کہ میں تباہ کر چکا ہوں. تو اگر تباہ کر چکا تھا تو پھر مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں ایرانین نیوکلیئر پروگرام؟ تو ظاہر ہے اس کی پوزیشن تو پہلے سے بہت کمزور ہے, اور وہ تنقید کا نشانہ میں سمجھتی ہوں اور بنے گا
اور اس کا اثر جو ہے وہ جو مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز ہوں گے نومبر میں، میرا خیال ہے اس پہ بھی پڑے گا. صحیح. اچھا میم، یہ جو اگلے 60 روزہ مذاکرات ہیں، آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ ایران ہی اپنے آپ کو اس میں اسرٹ کرے گا؟ میں نہیں سمجھتی کہ اب پوزیشن آف اسٹرینتھ کیا امریکہ استعمال کرے گا. امریکہ نے ملٹری فورس استعمال کی، اس کا کچھ اس کو حاصل نہیں ہوا. امریکہ نے دھمکیاں دیں اور پابندیاں لگائیں ایران پہ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ امن کا جو پروسیس ہے وہ آگے کیسے چلے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کے آبسٹیکلز کیا آئیں گے. آئی تھنک دیٹس واٹ وی شوڈ فوکس آن.